اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم اقلاب پڑھنا سیکھیں گے. تو اقلاب نون ساکن اور تنوین کے تیسرے نمبر کا قاعدہ ہے. تو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے اظہار پڑھ لیا ہے، ادغام پڑھ لیا ہے. یہ تیسرا رول ہے اقلاب کا. جس طرح باقی رولز کے ساتھ میں نے چھوٹے سائنس خود بنائے تھے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اقلاب کا بھی چھوٹا سائن یہ ہے کہ چھوٹا سا میم آئے گا. جہاں پر بھی آگے جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن ابھی کے لیے صرف یہ یاد رکھیں کہ اقلاب وہاں ہوگا جہاں پر یہ چھوٹا سا میم آیت کے بیچ میں جب آئے گا. تو کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، پہلے ہم نے پڑھا ہے حروف ہلکی آ جائے تو اظہار ہوگا، اس کے بعد یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو ادھر ادغام ہوگا. تو اس قاعدے میں صرف ایک ہی لفظ ہے با، یعنی نون ساکن اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آ جائے تو وہاں پر میم کی آواز نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو تنوین کی آواز ہے، جس طرح بعد و زبر بن، بعد و زیر بن، بعد و پیش بن، تو یہ جو نون کی آواز ہے، غننے کی آواز ہے، وہ میم میں بدل جائے گی اور وہاں پر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہوگا. تو یہ میم کی آواز ہم نے غننے کے ساتھ نکالنی ہے، یعنی ناک میں آواز لے کر جانی ہے اور میم ادا کرنا ہے. لیکن میم ادا کرتے وقت پورے ہونٹ بند نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم جب میم ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اب اگر پڑھیں ہم ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں ملے تو میم ادا ہوا. لیکن یہاں پر اقلاب کے پاس یعنی جو چھوٹا میم آئے گا آیت میں، تو وہاں پر میم پڑھتے وقت ناک میں آواز لے جائیں گے اور ہونٹ پورے بند نہیں کریں گے، تھوڑے سے ہونٹ کھلے رہیں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈائیگرام میں چھوٹی سی تصویر کے ساتھ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہونٹ کے بیچ میں جہاں پر ایرو ہے وہ تھوڑا سا کھلا ہے. اسی طرح ہم نے اس میم کو ادا کرنا ہے. اب ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے. ٹھیک ہے. نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو وہ نون ساکن ہے. اس کے فوراً بعد با آ گیا ہے تو یہاں من بیتک نہیں پڑھیں گے. نون کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی، نون تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی. میم میں بدل جائے گا یہ لفظ کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے. تو دیکھ رہے چھوٹا سا میم، قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے، نون ساکن کے اوپر ہوتا ہے یا پھر دو زبر دو زر دو پیش پر ہوتا ہے. تو یہاں پر پڑھیں گے من بیتک، لیکن ہونٹ تھوڑے سے کھلے چھوڑنے ہیں، ناک میں آواز بھی جائے گی من بیتک. تو ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ہم نون ساکن کے بعد کی اور تنوین کے بعد دونوں کی ایگزامپلس دیکھیں گے تاکہ سبق پکا ہو جائے. تو پہلی ایگزامپل ہے یہ کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس حرف میں تو وہاں پر نون کی آواز جو تھی وہ نون بالکل ادا نہیں ہوگا، وہ میم میں بدل جائے گا اور ہونٹ پورے بند نہیں ہوں گے. من بعدی. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد با. سمپل، یہ والا رول بہت سمپل ہے کیونکہ ایک ہی لفظ، اس میں کوئی لفظ یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس طرح اظہار میں تھی یا ادغام میں تھی. اگلی اگزامپل ہے، دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد با ہے. من بخیل. ٹھیک ہے. من بعدی، من بخیل. اگلی جو مثال ہے وہ ہے تنوین کی. تو یہاں پر دو زیر کے بعد بھی با آ گیا ہے کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش تینوں تنوین ہیں، تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. یہ چھوٹا سا میم نشان ہے اقلاب کا. ٹھیک ہے. یعنی بدل دینا. جو تنوین کی آواز ہے اور جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو میم میں بدل دینا اقلاب ہے. تو کرام بررہ. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے سمیع بصیر.
ٹھیک ہے، یہاں پر دو پیش ہے جو کہ تنوین ہے، اس کے بعد با ہے، تو وہ تنوین کے بعد جس طرح اگر سمیعن کے بعد کوئی لفظ نہ ہوتا تو عین دو پیش عن، سمیعن، یہ نون کی آواز آ رہی ہے نا، وہ نون کی آواز رہتی، لیکن اس کے بعد با آ گیا ہے تو اس نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، کیونکہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا پھر سمیع بصیر، ٹھیک ہے۔ بذنبہم، یہاں پر بھی اقلاب ہوا ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، بذنبہم۔ اگلی اگزامپل میں بھی نون ساکن کے بعد با ہے، تو سیدھے ہاتھ کے کالم میں ساری نون ساکن کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد با آنے کی، اور الٹے ہاتھ کے کالم میں تنوین کے بعد کی ہیں، تو یہ ہے انبتنا، ٹھیک ہے۔ اس کا اگلا حرف ہے دو پیش کا، حل بہذا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد دو پیش کے بعد با ہے تو نون بالکل ادا نہیں ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، غنہ ہوگا اور میم ادا ہوگا، حل بہذا۔ آخری مثال ہے دو زبر کی، تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد با ہے، امدم بعیدا، ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین کی مثالیں تھی ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد با آیا تو ہم نے اس کو میم میں بدل دیا، غنہ بھی کیا اور ہونٹ پورے بند نہیں کہ جس طرح میم ادا کرتے ہوئے، میم پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملاتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا ہے، تھوڑے سے ہونٹ کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ من بعدی، ناک میں بھی آواز جاری ہے، غنہ بھی ہو رہا ہے، وہ نون اور تنوین میم میں بدل گیا، من بعدی، من بخیل، کرام بررہ، سمیع بصیر، بذنبہم، انبتنا، حل بہذا، امدا بعیدا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اقلاب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نون ساکن اور تنوین جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اور اظہار کی، ادغام کی، اس سے پہلے کے جو دو رولز ہیں نون ساکن اور تنوین کے، اس پہ بھی میں نے اچھی طرح سمجھایا اس کی پچھلی ویڈیوز میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی نون ساکن اور تنوین کا آخری قاعدہ رہ گیا ہے جو میں اس کے بعد کی ویڈیوز میں انشاءاللہ سکھاؤں گی۔ Subscribe to the channel. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔